صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصل میں آج جو میں نے ٹاپک چنا ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ شاید ہی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ ہے جس نے اس پر اثر انداز نہ کیا ہو۔ اصل میں آج اور 2 دن پہلے ہی، سب سے پہلے تو معذرت کیوں کہ میں 2 دن سے کوئی ویڈیو وغیرہ اپلوڈ نہیں کر سکی، کچھ ذاتی مصروفیت تھی اور کچھ طبیعت وغیرہ ناساز تھی، اس کی وجہ سے۔ تو ہمارے کچھ قریبی ان میں شادیاں وغیرہ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا تھا، اور شادیاں دیکھ کے تو اتنا افسوس ہوا کہ آج کل ہم لوگوں نے جو نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا مجموعہ تھا، اس کو ہم نے خود ہی جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے رواج اور پتہ نہیں کون کون سے طریقے جو نکال لیے ہوئے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے نا، اور میرے خیال سے مسلمان کو دیکھ کے خود شرم آ جاتی ہے کہ یہ ہماری جاہلیت کی انتہا ہو چکی ہوئی ہے۔ احادیث میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو ہدایت اور رہنمائی دی ہے کہ ان کی شادیاں جو ہیں وہ بالکل ہلکی پھلکی اور کم خرچ کی ہونی چاہیے، اور پھر جب یہ بات بتائی اور پھر بعد میں بشارت بھی سنائی گئی کہ اگر ایسا کریں گے، یعنی ہم اگر شادیوں میں سادگی اختیار کریں گے تو کم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شادیوں میں اور ان کے نتیجوں میں بڑی برکتیں ہوں گی۔ آج ہم جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور خاص کر خانگی زندگی میں جو الجھنیں ہیں، ان کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ نکاح و شادی کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہدایت سے انحراف کر کے، یعنی ان کو سائڈ پہ رکھ کر ہم آسمانی برکات اور خداوندی عنایات سے محروم ہو گئے ہیں۔ اسی بنا پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ وہ نکاح بہت ہی بابرکت ہے جس کا بار کم سے کم پڑے، یعنی جس میں سادگی ہو، جس میں سادگی اختیار کی جائے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کا دھم بھرنے والے مسلمان ہر جگہ میں یاد رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لیکن جب ہمارے شادیوں کا معاملات آتے ہیں تو ہم نہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہی شادیاں جن کو ہم بڑے دھوم دھام سے بڑے خرچ کر کے لوگوں کے لیے نمائش کر کے تو ساری چیزیں جو بیسٹ کرنے کی کوشش کر کے وہ کرتے ہیں، تو وہ بعد میں پھر وہ جو برکات شامل نہیں بیچ میں ہوتی، وہ جو لعنتیں ہمیں ملتی ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہ جو ہے نا وہ خانہ آبادی کی جگہ جو ہے وہ خانہ بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہماری وہی کام ہے جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو سائڈ پہ رکھ کر کیے تھے، اور اب ہم جو ان کا خمیازہ ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر والد اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصتی کے موقع پر کچھ دینا چاہے تو یہ شرعی طور پر ممنوع نہیں ہے، لیکن شریعت نے کہیں بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، یعنی منع نہیں فرمایا گیا، لیکن کہیں بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، اور نہ ہی کسی روایات میں اس کا کوئی بھی تذکرہ یا ترغیب ملتی ہے۔ جہاں تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو جہیز کے طور پر یہ چیزیں دی تھی: ایک پلودار چادر، ایک مشکیزہ، ایک تکیہ جس میں ازغر گھاس جو ہے وہ بھری ہوئی تھی۔ اکثر اہل علم بھی اس حدیث کا یہی معنی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں جہیز کے طور پر اپنی صاحبزادی کے نکاح کے موقع پر دی تھیں، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب میں نکاح و شادی کے موقع پر لڑکی کو جہیز کے طور پر کچھ سامان دینے کا رواج بلکہ تصور بھی نہ تھا، اور جہیز کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ دوسری صاحبزادیوں کے نکاح کے سلسلے میں کہیں بھی کسی قسم کے جہیز کا ذکر نہیں آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیاں بھی تو تھیں نا، آپ نے ان کے بھی نکاح کیے تھے۔ تو رہی بات احادیث میں لفظ جہیز کا مطلب، تو اس کا مطلب یہ ہے اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں جہیز دینے کے نہیں ہیں، یعنی کہ دینے کے نہیں ہیں بلکہ ضرورت کا انتظام اور بندوبست کرنے کے ہیں۔
یعنی جو ضرورت کا انتظام اور بندوبست ہے اس کے معنی ہے جہیز۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے انہی کی طرف سے اور انہی کے پیسوں سے کیا تھا، کیونکہ یہ ضروری چیزیں ان کے گھر میں نہیں تھیں اور روایات سے اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ جہیز نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی ضروری سامان وہ ضروریات ہوتی ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو کی گاڑی کو چلانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے، اور نمائش کے نام پر جو جہیز آج کل دیا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے، یا جو شادیوں کے ہمارے حالات ہیں اس کو دیکھ کر تو انسان کو میرے خیال سے خود جو انسان کی آنکھیں ہیں نا وہ شرم سے جھک جاتی ہیں کہ یہ ہم کس روایات اور کس طرف چل پڑے ہوئے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اپنے دین کو جب چھوڑ کے جائیں گے تو پھر کامیابی کہیں نہیں ملتی، ناکامیاں ہی منہ جو ہے نا وہ منہ کو چڑھاتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے۔ تو جہاں تک جہیز کی بات ہے کہ جہیز کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بے شمار غلط تصورات پھیلے ہوئے ہیں۔ جہیز کو شادی کے لیے ایک لازمی شرط سمجھ لیا گیا ہوا ہے، چنانچہ جب تک جہیز کے لیے رقم نہ ہوئی لڑکی کی شادی نہیں کی جاتی، اور ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی ہی بچیاں صرف اسی بنا پر بن بیاہی رہ جاتی ہیں کہ باپ کے پاس جہیز دینے کی استطاعت نہیں ہوتی، اور جب سر پر آ ہی جائے تو پھر ناجائز ذریعے اختیار کیے جاتے ہیں، اور جہیز کی اشیاء کی فہرست میں روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے جب پیسے نہیں ہیں تو پھر غلط طریقے اختیار کریں گے تو پھر غلط طریقوں کا انجام بھی تو ظاہری بات ہے غلط ہی ہوتا ہے، اور آج کل جو جہیز ہے اس کی جو فہرست ہے نا وہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب جہیز محض ایک بیٹی کے لیے باپ کا تحفہ نہیں ہے بلکہ معاشرے کا ایک جبر ہے۔ اب وہ جہیز کی نمائش کی رسم بھی ضروری کرا دی گئی ہے، یعنی کہ یہ اس کی نمائش کر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ بھائی ہم نے یہ چیزیں اس میں دی ہیں، اور جہیز ایسا ہو کہ اس میں اتنی چیزیں شامل ہوں کہ جو ہر دیکھنے والے کو خوش کر سکے اور تعریف حاصل کر سکے۔ جہیز کے بارے میں بعض لوگ یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ جہیز کو قانوناً بالکل ممنوع قرار دیا جائے، لیکن غور کیا جائے تو یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی اور معاشرتی مسئلہ ہے، اور اس قسم کے مسائل صرف قانون کی جگڑ بندی سے حل نہیں ہوتے بلکہ اس کے لیے تعلیم و تربیت، ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور ایک مناسب ذہنی فضا تیار کرنا ضروری ہے، اور معاشرے کے با اثر اور اہل دانش بارسوخ طبقے اور صاحب اقتدار حضرات کو بھی اس کا نمونہ عوام کے سامنے پیش کرنے کی بہت ہی اشد ضرورت ہے۔ حسب خواہش کسی عورت سے نکاح ہو جانا بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے شکر کے طور پر اس کا عملی شکل جو ہے وہ ولیمے کو قرار دیا گیا ہے۔ ولیمے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بلا تکلف اختصار کے ساتھ جس قدر میسر ہو اپنے خاص لوگوں کو کھلا دے۔ ولیمہ اس حد تک مسنون ہے کہ جس کو اسلام نے متعین کر دیا ہے، یعنی یہ چیزیں بتا دی، یہ طریقہ بتا دیا جس میں غربا بھی ہوں، یعنی یہ نہیں کہ صرف اپنے خاص لوگ بھی ہوں، صرف اس میں اپنے خاص کو بھی بلا لے، اس میں غربا بھی ہوں، اور ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق ہو، سودی قرض لے کر نہ کیا گیا ہو، یعنی سود کے ساتھ قرض یہ لے کر یا نہ کیا گیا ہو، صرف اپنی حیثیت کے مطابق ہو، اور دکھلاوے اور شہرت کے لیے بھی نہ ہو، تکلفات سے پاک ہو۔ اس سنت کی ادائیگی کے لیے شرعاً نہ مہمانوں کی کوئی حد مقرر ہے اور نہ کھانے کا کوئی معیار، بلکہ یہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتا ہے۔ البتہ اگر استطاعت ہو تو زیادہ مہمان بلانے اور اچھے کھانے کا انتظام کرنے میں یا اہتمام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں جو خاص چیز ہے وہ مقصود یہ نہ ہو کہ دکھلاوا، یعنی اس میں مقصود دکھلاوا نہ ہو اور نہ ہی نام کمانا اور دوسروں کو اپنے آپ کو اونچا کر کے دکھانا نہ ہو، یعنی یہ ساری چیزیں اس میں نہ ہوں تو پھر وہ جس کی حیثیت ہے وہ کھانا اچھا بھی کھلا سکتا ہے
اور بدقسمتی جو یہ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ولیمے سے متعلق بھی بہت سی رسومات اور فضول خرچیاں پائی جاتی ہیں۔ کم آمدنی والے لوگ اس کے لیے بھاری قرض اٹھاتے ہیں اور مالدار خوب نمائش کرتے ہیں۔ دونوں باتیں حد اعتدال کے خلاف ہیں۔ ولیمے میں کثیر افراد کی شرکت کو لازمی سمجھا جاتا ہے اور اس کے انتظام کے لیے چاہے زندگی بھر پھر انسان ہے وہ قرض کے بوجھ تلے دبا رہے، مگر نام اونچا کرنے کے لیے بڑی پیمانے پر انتظام کرنے کو لازمی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ شریعت کی روح کے منافی ہے۔ کوئی لازم نہیں ہے کہ خاندان بھر کے تمام دوست احباب کی شرکت کو لازمی سمجھا جائے۔ اگر اپنی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انتظام نہیں ہو سکتا تو اس کو عار سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک معاشرتی ناسور بن چکا ہے۔ یعنی آج کل ہماری شادیاں جو ہے وہ ہمارے گلے کا توق بنتی جا رہی ہیں۔ جس کی ایک بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں ہیں، وہ سوچ کر روح کانپ جاتی ہے کہ میں حلال طریقے سے اس کی پرورش کروں گی، اس کو اچھے طریقے سے پڑھاؤں لکھاؤں گی، یا پھر آخر میں اس کا جہیز کا انتظام کیسے کروں گی؟ کیوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جبراً ہم نے خود بخود اپنے اوپر لادی ہوئی ہیں، حالانکہ اسلام میں ان کا کوئی جو ہے وہ کوئی اس چیز کی پابندی نہیں ہے۔ کچھ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری ہم نے اپنی طرف سے جو من گھڑت ہے نا، وہ رسم و رواج جو ہے نا وہ خود بنائے ہوئے ہیں ہمارے، اور خود ہی ہم نے بنائے ہیں، اور خود ہی ہم اس کی زنجیر میں اتنا جکڑتے جا رہے ہیں کہ پھر آخر میں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ یہ ٹاپک اتنا زیادہ بڑا ہے، تو انشاءاللہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپ کے سامنے تھوڑا سا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو کوشش کیجئے کہ کیوں ہے ہمارے گھروں میں مسائل کیوں ہیں، کیوں کہ ہم نے قرآن اور سنت کو اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم جگہ جگہ کیوں رسوا ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ کیونکہ ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہر چیز ضروری رکھی ہے، ہر اپنا زندگی کا معیار بیسٹ کرنا ہے، لیکن کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے بغیر ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی جو شادی ہے انشاءاللہ کوشش ضرور کریں گے کہ اس میں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے رب کی رضا کے لیے وہ سب کام کریں گے جو میرے رب نے حکم دیا اور میرے نبی نے پسند فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کا کچھ خلاصہ اگلے یعنی کہ 2 حصوں میں کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری کروا لیتے ہیں، وہ اس صورت میں کہ آئیے سب مل کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ آخر میں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام جو حاضرین ہیں، جو سننے والے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔